بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ خواجگان قطب المشائخ اشرف الاقطاب ابو النور حضرت خواجہ عثمان حرونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت افغانستان کے شہر خراساں کے ایک قصبے حرون میں ہوئی۔ آپ کا خاندان معزز اور صاحب علم فضل ہونے کی وجہ سے آپ کے والد بزرگوار بہت بڑے عالم دین تھے، اس لیے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی اور قرآن کریم بھی گھر پر ہی حفظ فرمایا۔ نشاپور اس زمانے میں علم و فضل کا عظیم مرکز تھا، اس لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسی شہر علم میں قیام فرمایا۔ تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل فرمائی اور آپ کی علمی قابلیت کے پیش نظر آپ کا شمار وقت کے بڑے علماء دین میں ہونے لگا۔ علوم ظاہر کی تکمیل کرنے کے بعد علوم باطن کے حصول کے لیے شیخ طریقت کی تلاش میں عظیم اسلامی شہروں کی سیاحت شروع کی اور بہت سے اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کی اور ان سے فیض حاصل فرمایا۔ بالآخر آپ کو شیخ طریقت کا دامن کرم اور صحبت عظیم نصیب ہوئی۔ شیخ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیض و برکات اور کشف و کرامات کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ خواجہ عثمان حرونی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ولایت میں حاضر ہوئے تو ایک ہی نظر میں حضرت شیخ سے قلبی محبت پیدا ہو گئی اور آپ حضرت شیخ خواجہ حاجی شریف زندانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے اور حضرت شیخ کی رہنمائی میں روحانی اور باطنی علوم کی تکمیل فرمائی اور شیخ طریقت کی بارگاہ ولایت سے خرقہ ولایت اور دستار خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ ولایت عطا کرنے کے بعد نصیحت فرمائی کہ عثمان حرونی، آج کے بعد تیرا مقصد ذات باری تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہ ہو اور نفس کی مخالفت پر ہر طرح کے حالات میں قائم رہنا۔ خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت نے بلاد اسلام کی سیر و سیاحت کا سفر جاری فرمایا۔ قطب المشائخ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سال تک سخت عبادت اور ریاضت، ذکر و فکر، مسلسل مجاہدہ اور مشاہدہ میں زندگی بسر فرمائی۔ کبھی پیٹ بھر کر نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، بندگان خدا کی روحانی اور دینی تربیت میں مشغول رہتے۔ حافظ قرآن ہونے کی برکت سے، قرآن پاک سے محبت کی وجہ سے دن و رات میں ایک ہی قرآن پاک کا ختم شریف فرما لیا کرتے۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ ولایت میں اتنے بلند مقام پر فائز تھے کہ آپ کی دعائیں کبھی رد نہ ہوتیں۔ سفر و حضر میں آپ کی ذات پر جمال سے بے شمار کرامتوں کا ظہور جاری رہتا اور آپ کے فیض و برکات سے ہزاروں بے دینوں کو دین حق کی دولت نصیب ہوتی اور بے شمار گمراہوں کو ہدایت کی روشنی نصیب ہوتی اور آپ کی تعلیم و تربیت اور پاکیزہ ترین صحبت سے بے شمار سعادت مندان درجہ ولایت پر فائز ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ تکمیل ولایت اور مشاہدہ حق کے باری تعالیٰ کے لیے سفر میں گزارا اور اپنے محبوب ترین خلیفہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو 20 سال تک سفر شریک میں رکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ طریقت حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت با ولایت میں رہتے ہوئے روحانیت و طریقت کے حوالے سے حضرت خواجہ عثمان حرونی کے ملفوظات یعنی فرمان پیر و مرشد، جو کہ قرآن و سنت کے مطابق اسلامی تعلیمات کا مظہر ہیں اور تصوف و معرفت عشق حقیقی کا اسرار و رموز کا مجموعہ ہے، اپنی مشہور زمانہ کتاب انیس الارواح میں جمع فرمایا ہے، جس میں شیخ طریقت حضرت خواجہ عثمان حرونی فرماتے ہیں، بندہ مومن جب تک شب و روز بارگاہ خداوندی میں سربہ سجود نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک وہ ایمان کی لطافت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ طریقت نے فرمایا، مومن وہ ہوتا ہے جو 3 چیزوں کو دوست رکھتا ہے، اول موت، دوم درویشی، سوم فاتحہ یعنی ذکر و فکر۔
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ درویشوں کو دوست رکھتا ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز اور دوسرے درجے پر صدقہ اور تیسرے درجے پر قرآن شریف پڑھنا ہے۔ پس جو شخص ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ میری امت میں سے ہے اور بہشت میں جائے گا۔ حضرت شیخ قرآن پاک پڑھنے کی برکت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا بندے کے لیے گناہوں کا کفارہ اور دوزخ کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ نے قیام اللیل یعنی رات کی نماز کے حوالے سے تعلیم فرمائی، جو شخص رات کو قیام کرتا ہے اور جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے اور اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ فقیر یعنی درویش کو چاہیے کہ دنیا کے مال و دولت کی طرف نگاہ نہ کرے اور جو مال و دولت ملے اسے راہ خدا میں خرچ کرتا رہے اور ذخیرہ یعنی جمع نہ کرے۔ حضرت شیخ نے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ حلال روزی کماؤ اور حلال روزی سے کھانا کھاؤ اور حلال روزی کی کمائی کا کپڑا پہنو تاکہ تم پر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور تمہاری نمازیں قبول کی جائیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جو بندہ رات کو سوتے وقت 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچہ پاک ہوتا ہے۔ حضرت شیخ حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جو شخص مصیبت میں آہوزاری کرتا ہے اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشائخ طبقات نے فرمایا ہے کہ مصیبت میں آہوزاری کرنا کفر اور نفاق کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کی 1000 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے اور جنت میں محل بناتا ہے اور دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مومن کو ستایا سمجھو اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ حضرت شیخ عثمان حرونی فرماتے ہیں کہ نماز اور شریعت کے فرائض کا منکر کافر ہے اور صدقہ دینا 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت خواجہ خواجگان چشت کی ان روحانی تعلیمات پر ہمیں صدق کے دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ خواجہ عثمان حرونی کا دیا ہے واسطہ، گرد آلودہ ہے دل ہو شیشہ دل پر جلا، وما علینا الا البلاغ المبین۔